جناب عبد الرحمن بن عمرو سلمی اور حجر بن حجر کا بیان ہے کہ ہم حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ، تو ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں کہ جب وہ آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں سواری دیں۔ آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں، تو وہ اس حال میں لوٹ گئے کہ ان کی آنکھیں اس غم سے آنسو بہا رہی تھی کہ انہیں کچھ میسر نہیں جسے وہ خرچ کریں۔ ہم نے انہیں سلام کیا اور عرض کیا، ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور یہ کہ آپ کی عیادت ہو جائے اور کوئی علمی فائدہ بھی حاصل کر لیں۔ تو حضرت ارباز رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف منہ کر لیا اور واز فرمایا، بڑا ہی بلیغ اور جامع واز، ایسا کہ اس سے ہماری آنکھیں بہہ پڑیں اور دل دہل گئے۔ ایک کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ تو گویا الوداعی واز تھا، تو آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رہنا اور اپنے حکام کے احکام سننا اور ماننا، خواہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ بلا شبہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، چنانچہ ان حالات میں میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت اپنائے رکھنا۔ خلفاء جو اصحاب رشد و ہدایت ہیں، سنت کو خوب مضبوطی سے تھامنا، بلکہ داڑوں سے پکڑے رہنا، نئی نئی بدعات و اختراعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ بلا شبہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4607۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، غلو کرنے والے، حد سے بڑھنے والے ہلاک ہوئے۔ آپ نے یہ بات 3 بار فرمائی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4608۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو راہ حق کی دعوت دے اسے اس قدر ثواب ہے جس قدر اس کی اتباع کرنے والوں کو ہوگا۔ ان اتباع کرنے والوں میں سے کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے کسی گمراہی کی دعوت دی تو اسے اس قدر گناہ ہوگا جس قدر اس کی پیروی کرنے والوں کو ہوگا، اس وجہ سے ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4609۔